بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن۔ ہم جو ہے قصص النبیین میں چل رہے ہیں، اور قصص النبیین کا جو چیپٹر ہے اس چیپٹر کا نام ہے بیت المقدس، بیت المقدس جو کہ فلسطین میں ہے، اور اس کو مسجد اقصی بھی کہتے ہیں۔ ہم قرآن کے اندر جو ہے معراج کا ذکر ہے تو وہاں المسجد الاقصی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ایک ہی چیز ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس چیپٹر کو پڑھ کے اس کو سمجھیں گے، اور اس میں سے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیے گا بیت المقدس، جب ہم کوئی سٹوری پڑھتے ہیں تو اب آپ کو یہ طریقہ جو ہے نا، ہمارے قصص النبیین پڑھانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم کہانیاں یا اسٹوریز پڑھیں عربک میں، کوئی بھی کتاب پڑھے جو کہ بچوں کے لیول کی ہو، بگنرز لیول کی ہو، تو وہ پڑھنا چاہیے پہلے ہمیں۔ زیادہ مشکل کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، آسان جو ہے نا ٹیکسٹ پڑھیں، اور اس میں سے جو ہے نا عربی کیسے سیکھیں اس کا طریقہ ہم سمجھا رہے ہیں اس کے اندر۔ تو ہم سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نا غور سے اس کو جو ہے نا پڑھنا چاہیے، جو بھی اسٹوری ہو، چاہے قصص النبیین ہو، القراءۃ الراشدہ ہو، یا اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں، تو اس کو جو ہے نا غور سے پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے اندر جو الفاظ آتے ہیں بار بار تو وہ بغیر رٹے ہوئے یاد ہو جاتے ہیں ہمیں، ہے نا، اور جو ہے نا کبھی وقت نکال کے ان کے الفاظ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا یاد بھی کر لینا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے نا اچھے جو جملے ہیں ان کو لکھ لینا چاہیے، یا ان کے اندر کوئی بات کہنے کا کیا انداز ہے، ایکسپریشن کیا ہے، جو بات ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو عربی میں کس طرح کہا جا رہا ہے، تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرنا چاہیے پیٹرن کو، کہ ہمیں یہ بات کہنی ہو تو عربی میں اس کو اس طرح کہا جاتا ہے۔ تو وہ پیٹرن جو ہے نا پکڑے، یاد کرے، لکھے، تو اس طرح کرتے رہنے سے ہمارے پاس جو ہے نا الفاظ کا ذخیرہ بھی ہو جاتا ہے، جملے بھی بہت سارے یاد ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا عربی زبان میں لکھنے اور بولنے کی مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی انداز میں نے عربی سیکھی ہے، اور سارے لوگ ایسے ہی سیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ زَوْجٌ أُخْرَى اسمها سارة۔ وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ زَوْجٌ أُخْرَى، لفظ زوجن جو ہے نا، اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ لفظ زوجن شوہر کو بھی کہتے ہیں اور بیوی کو بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے نا ورسٹائل ہے، یہ عربک میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سیاق و سباق سے اور جب جملہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں ہم جو ہے نا وہاں ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ زوجن جو ہے نا شوہر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا بیوی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ قرآن کے اندر لفظ زوجن جو ہے نا شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کامن ہے یہ چیز عربک میں۔ تو یہاں زوجن سے مراد جو ہے نا بیوی ہے، شوہر نہیں ہے، چونکہ اس کی جو صفت آئی ہے اخرى ہے۔ اگر یہ شوہر ہوتا، شوہر کے معنی میں ہوتا تو آخر ہوتا، تو اور پھر یہاں پر سیاق و سباق سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ لفظ زوجن جو ہے نا بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے نا الفاظ کو سیکھا جاتا ہے۔ اور دیکھیں تو وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ زَوْجٌ أُخْرَى، ابراہیم کی ایک دوسری بیوی بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی بھی تھی، ان کی ایک دوسری اہلیہ بھی تھی، ہے نا۔ اسمہا سارۃ، ان کا نام جو ہے سارہ تھا۔ اسمہا ہا کی ضمیر زوجن کی طرف، چونکہ یہ مؤنث ہے تو شوہر کے لیے استعمال ہوگا تو یہ لفظ مذکر کنسیڈر ہوگا، اور بیوی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو مؤنث کنسیڈر ہوگا۔ شوہر کے لیے اگر یہ لفظ استعمال ہوگا تو مذکر کنسیڈر ہوگا، اور بیوی کے لیے اگر استعمال ہوگا تو مؤنث کنسیڈر ہوگا۔ تو ہا کی ضمیر لفظ زوجن کے لیے۔ تو وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ زَوْجٌ أُخْرَى، زوجن اخرى ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی بھی تھیں، اسمہا سارۃ، جن کا نام جو ہے نا سارہ تھا، ہمیں پتہ ہے یہ۔ وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ وَلَدٌ آخَرُ مِنْ سَارَةَ اسمه اسحاق۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ وَلَدٌ آخَرُ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور دوسرا بیٹا بھی تھا، اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ اور بھی دوسرا بیٹا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیے گا لفظ آخر، چونکہ لفظ ولد مذکر ہے اس لیے اس کی جو صفت ہے آخر، اور لفظ زوجن جو مؤنث ہے اس کی صفت اخرى۔ تو آخر اور اخرى، آخر کا مؤنث اخرى، آخر نہیں ہے، یہ آخر کا مطلب اخیر، آخر کا مطلب اخیر، آخر نہیں، آخر، آخر کا مطلب اندر، دوسرا، ہے نا۔ کہیں گے کہ میرا ایک دوسرا بھائی بھی ہے تو لی اخ آخر، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایک دوسرا بھائی ہے، اس کا نام جو ہے حامد ہے، لی اخ آخر اسمہ حامد۔ تو آخر کا مطلب دوسرا،
اور مونس کی شکل میں یہی لفظ آخر جو ہے نا اخرا کی شکل میں استعمال ہوتا ہے، تو آخر و اخرا، آخر ہم اس کا استعمال آگے چل کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ وکان علی ابراہیم ولد آخر من سارۃ اسمہ اسحاق، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا بیٹا بھی تھا، ایک دوسرا بیٹا بھی تھا۔ ایک جو معنی پیدا کرتے ہیں وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک یا کوئی کا معنی، یہ لفظ نکرہ ہے نا، بغیر الف لام کے ہے یہ، تو جب کوئی لفظ بغیر الف لام کے استعمال ہوتا ہے، نکرہ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں ایک یا کوئی کا معنی پایا جاتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا ہمیں یہ سینس پیدا ہونا چاہیے ہمیں۔ اچھا، اسمہ اسحاق، ان کا نام جو ہے نا اسحاق تھا۔ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بڑے مشہور ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ، اور انہی سے جو ہے نا بعد میں جو ہے نسل چلی۔ تو بنی اسرائیل کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور حضرت داؤد اور سلیمان سب انہی کی نسل میں تھے، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، بڑی برکت ہوئی ان کی نسل میں۔ اور حضرت اسماعیل کی نسل سے جو ہے نا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اس طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک درخت کی دو برانچیں ہیں، دو شاخیں تھی، تو ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بہت سارے انبیاء آئے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ہے نا، تو ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی جو نسل اٹھی، انبیاء علیہ السلام ان میں آتے رہے، تو وہ سب بنی اسرائیل تھے۔ بڑے بڑے علماء ان میں ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے ان کی نسل میں، بڑے بڑے انبیاء، بڑے مشہور انبیاء کرام آئے، تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ اور بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی ان کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں جو ہے نا پھر بہت برکت دے دی بعد میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں جو ہے نا صرف ایک ہی نبی آئے بعد میں، ان کے ہمارے نبی تھے وہ، جو کہ ہے نا۔ اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بہت سارے انبیاء کرام آتے رہے، بہت سارے بادشاہ اٹھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اس میں، اور اس کے بعد جو ہے نا قیامت تک وہ جو ہے نا فائنل نبی قرار پائے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی۔ آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو ہے نا حضرت اسماعیل کے ماننے والے ہیں، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں پورے، لیکن بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی جو ہے نا نسل ہے، چاہے اسحاق کہے چاہے اسماعیل کہے، تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے یہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے دین کے نام پر انبیاء کرام کو اور پیغمبروں کو اور رسولوں کو اور انبیاء کو، سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اٹھے۔ یہی جو ہے نا درخت کی دو شاخیں ان کی رہی۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وَسَكَنَ إِبْرَاهِيمُ فِي الشَّامِ وَسَكَنَ إِسْحَاقُ، سکن یہ سکون کا مطلب رہنا، رہائش اختیار کرنا۔ وَسَكَنَ إِبْرَاهِيمُ فِي الشَّامِ، ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہے، یا وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ جس طرح کہ آپ جو ہے نا حضرت ابراہیم، آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ملک عراق سے تھا۔ ملک عراق کے اندر جو ہے ایک جگہ تھی گاؤں تھا وہاں کی پیدائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر جو آپ ہجرت کر کے مکہ آ گئے، اس کے بعد جو ہے نا چونکہ ایک زمانہ تھا یہ عراق اور فلسطین اور شام اور اردن، یہ پورا جو ہے نا ایک ہی علاقہ کہلاتا تھا، یہ جو ہے ایک ہی علاقہ تھا ایک زمانے میں۔ ابھی حدیں، ابھی بعد میں بہت زمانے کے بعد جو ہے نا حدیں ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہی علاقہ تھا، وہ اوپن ایریا تھا پورا۔ اچھا، تو وَسَكَنَ إِبْرَاهِيمُ فِي الشَّامِ وَسَكَنَ إِسْحَاقُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں ٹھہرے یا وہاں قیام فرمایا آپ نے، اور حضرت اسحاق بھی وہاں پر ٹھہرے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری اہلیہ تھیں حضرت سارہ علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے، ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، وَبَنَا إِسْحَاقُ بَيْتًا لِلَّهِ فِي الشَّامِ، بنا یبنی کا مطلب بنانا۔ وَبَنَا إِسْحَاقُ بَيْتًا لِلَّهِ، اسحاق علیہ السلام نے بنایا ایک گھر اللہ کا یا اللہ کے لیے، فی الشام، ملک شام میں۔ بنا یبنی بنانا، تعمیر کرنا، یہ لفظ ہم پڑھ چکے اس سے پہلے۔ وَبَنَا إِسْحَاقُ بَيْتًا لِلَّهِ، بیتن جب کوئی لفظ جو ہے نا نکرہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو ایک یا کوئی کا معنی دیتا ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا اس کو۔ وَبَنَا إِسْحَاقُ بَيْتًا لِلَّهِ فِي الشَّامِ، اور اسحاق علیہ السلام نے ایک گھر بنایا اللہ کے لیے، فی الشام، یہاں پر ایک گھر کے لیے بیتن واحدن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لفظ جو نکرہ ہے نا، تو یہ جب بغیر الف لام کے لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ خود ایک اور یا کوئی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر خود بخود، ٹھیک ہے۔
تو ولدن کا مطلب ایک لڑکا، طالبن کا مطلب ایک اسٹوڈنٹ یا کوئی اسٹوڈنٹ، الطالب کا مطلب اسٹوڈنٹ، دا اسٹوڈنٹ ہے نا. تو الف لام ہٹا دیں گے الطالب سے، تو طالبن طالبن طالبن، کوئی اسٹوڈنٹ ایک اسٹوڈنٹ ایسا کریں گے، تو واحد لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں ہمیں. اچھا، کما بنا ابوہ و اخوہ بیتا للہ فی مکہ، تو وبنا اسحاق بیتا للہ فی الشام کما بنا ابوہ و اخوہ بیتا للہ فی مکہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام نے اللہ کا ایک گھر تعمیر فرمایا ملک شام میں، یعنی فلسطین میں. شام سے مراد کیا ہے؟ فلسطین کا علاقہ ہے. فلسطین جو ہے نا، شام فلسطین اردو سب ایک ہی تھا، اس لیے اس کو ملک شام پرانے زمانے میں شام ہی کہا جاتا تھا. آج جو ہے نا فلسطین ایک الگ آزاد ملک کے طور پر ہے وہ، تو یہ جو ہے نا بیت المقدس وہیں پر ہے. تو یہ بتایا تھا جس طرح کے بنایا تھا، جس طرح کے، کما کا مطلب جس طرح، کما بنا ابوہ و اخوہ، جس طرح کے ان کے والد صاحب نے، یعنی اسحاق علیہ السلام کے والد صاحب نے، ابوہ و اخوہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اسحاق علیہ السلام کی طرف، لفظ اسحاق کی طرف جا رہی ہے. تو اسحاق علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا اللہ کا ایک گھر شام میں، جس طرح کے تعمیر کیا تھا ان کے والد نے، ہو کی ضمیر اسحاق، ان کے والد نے اور ان کے بھائی نے، یعنی حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے، بیتا للہ، اللہ کا ایک گھر، فی مکہ تھا، مکہ کے اندر، یعنی بیت اللہ کی جو تعمیر فرمائی تھی اس سے پہلے. تو جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد صاحب یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھائی یعنی حضرت اسماعیل دونوں نے مل کر مسجد حرام یا بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی مکہ میں، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے منتخب فرمایا تھا ملک شام کے لیے. وہاں انہوں نے جو ہے نا بیت المقدس کی تعمیر کی. ٹھیک ہے نا، یہ بھی قبلہ رہا ہے ایک زمانے میں. ٹھیک ہے نا، لیکن سب سے پہلا دنیا میں سب سے پہلا قبلہ جو ہے نا مسجد حرام ہی ہے. اس کے بعد جو ہے نا کچھ انٹرم پیریڈ، ایک وقتی طور پر جو ہے نا بیت المقدس بھی یہودیوں کا قبلہ رہا ہے، اور مسلمانوں کا بھی 17 مہینے تک قبلہ رہا ہے مدینہ کے اندر. لیکن ہمیشہ جو دنیا کے اندر روئے زمین پر جو قبلہ رہا ہے وہ صرف جو ہے نا مسجد حرام یا بیت اللہ ہی رہا ہے. اس کا ذکر قرآن میں آیا ہوا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. تو سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا ہے عبادت کا دنیا میں زمین پر، وہ کیا ہے؟ مکہ میں ہے. تو یعنی بیت اللہ ہی جو ہے نا ہمیشہ قبلہ رہا ہے پورے ہر نبی کا اور مسلمانوں کا. یہ وقتی طور پر جو ہے نا بیت المقدس جو ہے نا قبلہ رہا ہے. اچھا، وَهَذَا الْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقُ فِي الشَّامِ هُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبلہ اول جو ہے نا بیت المقدس قبلہ اول نہیں ہے، بلکہ قبلہ اول تو جو ہے مسجد حرام ہی ہے. اصل میں لوگ غلط لکھتے اور بولتے ہیں تقریروں میں کہ قبلہ اول بیت المقدس، قبلہ اول بیت المقدس. ایسا نہیں، قبلہ اول تو ہمیشہ جو ہے نا بیت اللہ ہی رہا ہوا ہے، کیونکہ زمین پر روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ نے یہی گھر بنایا تھا. تو قبلہ اول مسلمانوں کا ہمیشہ بیت اللہ ہی رہا ہے. تو لوگ غلط بولتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ قبلہ اول جو ہے نا بیت المقدس ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے. اچھا، وَهَذَا الْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقُ فِي الشَّامِ هُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ وہ مسجد ہے، وَهَذَا الْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقُ، اور یہ مسجد جسے بنایا تھا اسحاق علیہ السلام نے ملک شام میں، وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ بیت المقدس ہے. اس مسجد کا نام ہے بیت المقدس، یا اس کو المسجد الاقصی بھی کہتے ہیں. قرآن میں مسجد اقصی نام آیا ہوا ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. تو المسجد اقصی بھی اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں ہم. تو دوبارہ اس کو سمجھ لیتے ہیں. وَهَذَا الْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقُ فِي الشَّامِ، اور یہ مسجد جسے تعمیر فرمایا تھا اسحاق علیہ السلام نے شام میں، ملک شام میں، ہوا بیت المقدس. وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ بیت المقدس ہے. وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى، دیکھیے یہی کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى، اور یہ مسجد اقصی ہے. اس کا دوسرا نام مسجد اقصی ہے. الذی بارک اللہ حولہ، جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے خوب برکت عطا فرمائی. تو مسجد اقصی یعنی بیت المسجد یا مسجد اقصی یا فلسطین کا جو علاقہ ہے، وہ جو ہے نا اللہ رب العالمین نے وہاں پر بہت ساری برکتیں عطا فرمائی تھی. اس علاقے میں بے شمار جتنے بھی انبیاء کرام، حضرت اسحاق کی نسل میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب انہی علاقے میں آئے. فلسطین اور شام اور اردن کے علاقے میں جو ہے نا سارے انبیاء کرام اور ساری نبوتیں یہی پر آتی رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی اس علاقے کو بڑا جو ہے نا بابرکت فرمایا، پھلوں کے اعتبار سے اور غلے اور زراعت کے اعتبار سے. تو اس زمانے میں جو ہے نا آج یہودیوں کو قبضہ ہوا، اس کے بعد جو ہے نا حالات بگڑے. تو بہرحال اللہ رب العالمین جو ہے نا حالات بہتر فرما دے وہاں کے.
تو اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم وبارک اللہ فی اولاد اسحاق، اور اللہ رب العالمین نے برکت عطا فرمائی کس کے اندر؟ فی اولاد اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، بہت برکت تھی، انبیاء کرام آئے بہت سارے ان میں۔ کما بارک فی اولاد اسماعیل، جس طرح کہ برکت عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، تو جس طرح اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے برکت فرمائی عطا فرمائی، اور آج دیکھیں قیامت تک جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے نبوت چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل میں جو نبوت تھی وہ ختم ہو گئی، بنی اسرائیل نے جب شرارتیں کی یہودیوں نے، یہ جو ہم جن کو ہم یہود کہتے ہیں نا، یہ بنی اسرائیل ہے دراصل، تو بنی اسرائیل یا یہود ایک ہی چیز ہے یہ اصل میں۔ تو انہوں نے شرارتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت کی جو شان تھی وہ چھین لی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ڈال دی، ہمارے نبی کو اٹھایا اور قیامت تک کے لیے اسی نبوت کو جو ہے نا فائنل فرما دیا، تو جو ہے نا خوب برکت ہوگی اس میں الحمدللہ۔ وَكَانَ فِيهِمْ أَنْبِيَاءُ وَمُلُوكٌ، اور ان کی نسلوں کے اندر جو ہے نا، ان کے اندر ان کے اولاد میں، فیہم یعنی اولاد کی طرف ضمیر جا رہی ہے، ان کے اولاد میں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی ان کے اندر بہت سارے انبیاء اور بادشاہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَكَانَ لِإِسْحَاقَ وَلَدٌ اسمہ یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کا ایک دوسرا بیٹا بھی تھا، یعنی حضرت اسحاق کی جب نسل ہوئی، حضرت اسحاق کا ایک بیٹا تھا، تو حضرت اسحاق کی اولاد ہوئی کہ نہیں؟ تو حضرت اسحاق کس کے بیٹے ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں بیٹے ہیں، دونوں بھائی ہیں آپس میں، ہے نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، اور حضرت ابراہیم جو ہے نا، یہ دونوں حضرت ابراہیم کی دونوں اولاد ہے۔ تو حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حضرت اسحاق کی اولاد ہوئی تو وہ کون تھی؟ وَكَانَ لِإِسْحَاقَ وَلَدٌ، حضرت اسحاق کا ایک بیٹا ہوا، اسمہ یعقوب، ان کا نام یعقوب تھا۔ یہ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام تو بڑے مشہور ہیں تاریخ کے اندر، قصص النبیین کے اندر، اور حضرت یعقوب کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ پوری دنیا جانتی ہے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کو، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یہ اصل میں، ہے نا۔ تو اس کا مطلب حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف۔ تو یہ دیکھیے گا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، ٹھیک ہے نا، تو حضرت یعقوب تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ لِإِسْحَاقَ وَلَدٌ اسْمُهُ يَعْقُوبُ وَكَانَ نَبِيًّا، کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، تو ایک کا جو ترجمہ کر رہے ہیں لفظ نکرہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ہم ایک یا کوئی کا معنی پیدا ہوتا ہے وہاں پر، اسی لیے کرتے ہیں اردو میں ایک یا کوئی، ہے نا، اے بوائے، اے سن۔ اسمہ یعقوب، جن کا نام جو تھا یعقوب تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ وکان نبیًا، یہ نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے مشہور نبی گزرے ہیں، ان کے صلب سے حضرت یعقوب سے پھر جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام آئے دنیا میں۔ وکان یعقوب لہ 12 ولدا، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 کا مطلب 12۔ تو ہم کیسے کہیں گے کہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ہم کہیں گے وکان یعقوب لہ 12 ولدا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہے نا۔ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اس کا استعمال بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ منہم یوسف ابن یعقوب، تو 12 جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ہمیں پتہ ہے 12 بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں سے ایک بنیامین بھی تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وکان یعقوب لہ 12 ولدا منہم یوسف ابن یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے منہم، ان میں سے، یا جن میں سے یوسف بن یعقوب بھی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، جن سے حضرت یعقوب بہت محبت کرتے تھے، اور بات ان کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے نا حضرت یوسف کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی، کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اچھا، وَيُوسُفُ لَهُ قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ فِي الْقُرْآنِ، حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک عجیب و غریب جو ہے نا ایک امیزنگ سٹوری ہے قرآن کے اندر۔ سورہ یوسف ہی ہے، قرآن کے اندر ایک سورہ ہی ہے جس کا نام ہے سورۃ یوسف ہے، جس کے اندر پورا جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور بڑی عجیب و غریب کہانی ہے وہ، ہے نا، بڑی جو ہے نا اس سے بہت سارے سبق ملتے ہیں ہمیں۔ وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْقِصَّةَ، اور جو ہے نا آپ کو ہم یہ کہانی سنا رہے ہیں۔ الیکا کا مطلب ٹیک دس اسٹوری، یا ہیئر از دا اسٹوری، یہ مطلب۔ تو اور یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ ہے یہ کہانی، وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْقِصَّةَ، یہ ہے یہ کہانی، ہے نا، ہیئر اٹ از۔ تو اب ہم جو ہے نا یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس لیسن میں ہم نے جو کچھ سمجھا ہے تو اس سے جو ہے نا اس لیسن انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اگلے ویڈیو میں سنیں گے ہم انشاءاللہ، اور سمجھیں گے۔ اس درس میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہے، دیکھتے ہیں ہم کیا پڑھا ہے ہم نے۔ یہ ہم نے ایک چیز پڑھی ہے، دیکھیں تعبیر سمجھتے ہیں، جملوں کا استعمال سمجھتے ہیں کہ جملے کیسے لیے جاتے ہیں۔
تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب کوئی کہانی اسٹوری پڑھے تو اس میں سے جملے کیسے نکالے، اس میں سے ایکسپریشن کیسے نکالیں، باتوں کو کیسے کہنا چاہیے. تو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہم نے اس میں ایک جملہ پڑھا ہے وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ زَوْجٌ أُخْرَىٰ، ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی تھی. تو زوجن ہم نے بتا دیا آپ کو، زوجن کا مطلب شوہر بھی، زوجن کا مطلب بیوی بھی، اور عام طور پر زوجتن کہتے ہیں، اور بیوی کے لیے ایک لفظ اور بھی استعمال ہوتا ہے امرأتن. قرآن کے اندر لفظ زوجن بھی استعمال ہوا ہے، لفظ امرأتن بھی استعمال ہوا ہے بیوی کے لیے، دونوں لفظ. زوجتن تو ہمیں پتہ ہے، زوجتن یعنی وائف. تو حضرت ابراہیم علیہ، حضرت نوح اور حضرت لوط کے لیے، ان کی وائف کے لیے لفظ امرأتن استعمال ہوا ہے بیوی کے لیے. تو امرأتن مطلب عورت بھی، اور امرأتن کا مطلب بیوی بھی. اچھا، اب اگر ہمیں کہنا ہو، دیکھیے گا میں نے استعمال، یہ جو پیٹرن ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی تھی، اس پیٹرن سے جو ہے نا ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا ہم دوسرے جملے بنا سکتے ہیں. دیکھیے گا میں نے 6 جملے آپ کے لیے بنا کے دیا ہوا ہے. اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ میرا ایک بھائی تھا تو ہم کہیں گے کان لی اخن، لی کا استعمال کرتے ہیں، لہو لی، میرا ایک بھائی ہے کہیں گے لی اخن. اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ میرا ایک بھائی ہے تو کیا کہیں گے ہم، لی اخن واحدن، میرا ایک ہی بھائی ہے تو ہم کیا کہیں گے، لی اخن واحدن. اگر کہیں گے کہ میرا ایک بھائی تھا تو ہم یوں کہیں گے کان لی اخن، کان لی اخن، میرا ایک بھائی تھا. مات فی الصغر، جو بچپن میں جس کا انتقال ہو گیا، کان لی اخن مات فی الصغر، ماتا یموت مرنا، مر جانا، وفات ہو جانا. صغر کا مطلب ہوتا ہے بچپنا، ہے نا، صغیر کا مطلب چھوٹا اور صغر کا مطلب بچپن. تو کان لی، تو دیکھیے کہ لی کا استعمال ہوتا ہے، میرا، میرے، میری، جو کہتے ہیں میرا بھائی، میرا ایک بھائی ہے، میرے 2 بھائی ہے، میری ایک بہن ہے. اگر کہنا میرا ایک بھائی تو کان میرے لیے، میرا ایک بھائی ہے لی اخن، میری ایک بہن ہے لی اختن، ہے نا، لی اخن واحدن، لی اختن واحدتن، میرے 2 بھائی ہیں، لی اخوانی، میری 2 بہنیں ہیں، لی اختانی، ایسا کہیں گے ہم. اچھا، تو اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیے گا کان لی اخوانی. اب دیکھیے گا یہاں پر کہا کہ میرا ایک بھائی تھا، یہاں کہیں گے میرے 2 بھائی تھے تو ہم کہیں گے کان لی اخوانی، کہ کان لی اخوانی، ہے نا، اخانے نہیں کہیں گے، اخوانی، میرے 2 بھائی تھے. کلاہما مات فی الصغر، وہ دونوں انتقال ہو گئے بچپن میں، وہ دونوں انتقال ہو گئے بچپن میں. تو یہ دیکھیے گا کان لی اخن مات فی الصغر، کان لی اخوان کلاہما ماتا، وہ دونوں مر گئے. کلاہما یعنی وہ دونوں، بوتھ آف دیم، ہے نا، بوتھ. تو کلاہما مات فی الصغر، وہ دونوں انتقال ہو گئے بچپن میں. یہ ماتا واحد استعمال ہوگا، لفظ قلعہ جو ہے نا واحد کنسیڈر ہوتا ہے عربک میں، اس کا استعمال بک 2 میں ہم نے سمجھایا ہوا ہے. اچھا، نمبر 3 کا جملہ دیکھیے گا، لی اخوانی، میرے 2 بھائی ہیں، لی اخوانی، میرے 2 بھائی ہیں. احدہما تاجر والآخر فلاح، ان میں سے ایک تاجر ہے اور دوسرا جو ہے نا کسان ہے. تو دیکھیے گا لفظ آخر کا استعمال بھی ہم نے سکھایا ہوا ہے اس کے اندر، ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں، آخر اور اخرى. تو آخر اور اخرى کا استعمال ہم یہاں پر بھی سکھا دے رہے ہیں آپ کو، اور لام کا استعمال سکھا رہے ہیں، لی اخن. تو یہ دیکھیے گا لی اخوان احدہما تاجر والآخر فلاح. تو اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ میرے 2 بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی تاجر ہے اور دوسرا بھائی کسان ہے، تو اس کو اسی انداز میں کہیں گے کہ احدہما والآخر، احدہما والآخر، ایسا رٹیے گا اس کو کہ احدہما والآخر، ہے نا. تو لی اخوانی، میرے 2 بھائی ہیں، احدہما تاجر والآخر فلاح، ان میں سے ایک تاجر ہے اور دوسرا جو ہے نا کسان ہے. اب تاجر اور فلاح کے علاوہ جو ہے نا آپ دوسرے الفاظ رکھ سکتے ہیں یہاں پر، لیکن احدہما والآخر کی تعبیر یاد رکھیے گا، ان میں سے ایک، one of them and the other، one of them and the other، ہے نا. نمبر 4 کا جملہ دیکھیے گا، خالد لہو زوجتان، خالد کی 2 بیویاں ہیں. اب ہم کیسے کہیں گے کہ خالد کی 2 بیویاں ہیں، تو ہم ایسے ہی کہیں گے خالد لہو زوجتان یا لہو زوجان، دونوں کہہ سکتے ہیں ہم. اگر کہیں گے کہ میری 2 بیویاں ہیں تو ہم کیا کہیں گے، لی زوجتان، لی زوجتان، ایسا کہیں گے ہم. اگر کہنا ہو خالد کی 2 بیویاں ہیں تو ہم کہیں گے خالد لہو زوجتان، خالد کی 2 بیویاں ہیں. احداہما طبیبتن، اب یہ دیکھے گا، اب اگر ان میں سے ایک اور دوسری، تو یہ مؤنث کے لیے، اب یہاں مذکر کے لیے کہہ رہے تھے احدہما، مذکر کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، احدہما. احدہما کا اگر مؤنث کی شکل بنائیں گے تو احداہما ہوگا، چونکہ لفظ زوجتن مؤنث استعمال کر رہے ہیں تو احد کا مؤنث احدا اور آخر کا مؤنث استعمال ہوگا اخرى، الآخر الاخرى، احدہما احداہما. تو یاد رکھیے گا یہ مؤنث کی شکل اور یہ مذکر کی شکل، تاکہ جو ہے نا غلطی نہ کریں آپ. تو ہم کہیں گے خالد لہو زوجتان، خالد کی 2 بیویاں ہیں. احداہما طبیبۃ والاخرى مدرسۃ، ان میں سے ایک ڈاکٹر ہے اور دوسری جو ہے نا ٹیچر ہے. اچھا، نمبر 5 کا جملہ دیکھیے گا، لی بنتان، میری 2 بیٹیاں ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں.
और यह कहना होगा कि मेरे 2 बेटे, तो हम कहेंगे ली इब्नानी, लिबनानी, क्या पढ़ेंगे हम, लिबनानी, अलिफ को नहीं, या हमज़तुल वस्ल को नहीं पढ़ेंगे, लिबनानी, है ना, मेरे 2 बेटे हैं। अगर कहना हो मेरा एक ही बेटा है और मेरी एक ही बेटी है तो क्या कहेंगे, लिबनुन वाहिदुन, ली इब्नुन वाहिदुन व बिन्तुन वाहिदतुन, ऐसे कहेंगे हम कि मेरा एक बेटा और एक बेटी है। तो कैसे कहेंगे हम उसको अरबिक में, यूं कहेंगे लिबनुन वाहिदुन, ली इब्नुन वाहिदुन, लेकिन मिलाकर पढ़ेंगे उसको तो हम पढ़ेंगे लिबनुन वाहिदुन व बिन्तुन वाहिदतुन। उसके बाद छठा जुमला देखते हैं। अगर कहना होगा मेरे 3 बेटे और 3 बेटी हैं तो कैसे कहेंगे आप, हम यूं कहेंगे ली सलासतु अबनाइन व सलासु बनातिन, ली सलासतु अबनाइन व सलासु बनातिन। अब यहाँ सलासतुन मुज़क्कर है, मुअन्नस इस्तेमाल हुआ, क्यों, ये लफ्ज़ अबनाउन मुज़क्कर है तो अपोजिट आता है अदद, है ना, 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक जो है ना अपोजिट चलता है ये अदद मादूद के, इसको कहते हैं मादूद और इसको कहते हैं अदद हम। तो ये अबनाउन मादूद है। अब मादूद अगर मुज़क्कर है तो अदद को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा अच्छी तरह। मादूद, ये रूल हमने बुक 2 के अंदर समझाया अच्छी तरह। तो मादूद अगर यानी जिस चीज़ की काउंटिंग कर रहे हैं हम, काउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बेटों की ना, तो जिसकी काउंटिंग कर रहे हैं अगर वो लफ्ज़ मुज़क्कर है तो काउंटिंग जो आती है, जो नंबर आता है उसके लिए वो मुअन्नस इस्तेमाल होता है। और जिस चीज़ को हम काउंट कर रहे हैं अगर वो मुअन्नस है तो उसके लिए जो नंबर इस्तेमाल करते हैं वो जो है ना मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूला जो है ना 3 से लेकर 10 तक ऐसे इस्तेमाल होता है, इतना ही ध्यान में रखिएगा, बाकी के फार्मूले अभी मत लाइए दिमाग में। अच्छा, ली सलासतु अबनाइन, थोड़ा थोड़ा याद रखने का तरीका क्या है, ढेर सारा ग्रामर अपने ऊपर जो है ना मुसल्लत मत कर लीजिएगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जब गिनती सीखने लगते हैं अदद और मादूद में तो सीधा जो है ना 1 से लेकर 100 और 1000 और मिलियन और बिलियन तक याद रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा याद करें। जब थोड़ा सा याद हो जाए, वो रूल अच्छी तरह समझ में आ जाए तो फिर दूसरा रूल याद करना चाहिए, है ना। जिस तरह के हम लुकमा चबाते हैं, एक लुकमा चबाना हो जाता है तो दूसरा लुकमा खाते हैं, ऐसा नहीं कि एक लुकमा जो है ना मुंह में होता है दूसरा ठूसते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो लोग ये गलती करते हैं और अरबी जो है ना सीख नहीं पाते, घबरा जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सीखिए। तो इतना ही रूल याद रखिएगा अदद और मादूद का, है ना। अदद और मादूद का सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखिए अभी से कि 3 से लेकर 10 तक का फार्मूला अरबी यही है ना। अदद और मादूद एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस के अंदर। ये मुज़क्कर है तो ये मुअन्नस, और ये मुअन्नस है तो ये मुज़क्कर, बस खलास, ऐसा याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम कहना हो कि इस क्लास के अंदर 10 तलबा है और 10 तालिबात है तो हम कहेंगे फ़ी हाज़ल फ़स्ल अशरतु तुल्लाबिन व अशरु तालिबातिन, फ़ी हाज़ल फ़स्ल अशरतु तुल्लाबिन व अशरु तालिबातिन। तो देखिएगा यहाँ पर अशरा तक इस्तेमाल किया हमने, रूल बता दिया आपको, सलासतुन से लेकर अशरतुन तक का रूल यही है। अब ये देखिएगा तुल्लाब जो लफ्ज़ है मादूद, ये मुज़क्कर है, हम इनकी काउंटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, मुज़क्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, ये मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो लफ्ज़ तुल्लाब इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर ये मुज़क्कर है ना, तो हम उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं नंबर के लिए वो मुअन्नस है, अपोजिट। और यहाँ पर जो है ना तालिबात जो लफ्ज़ है मादूद मुअन्नस इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए जो नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है ना मुज़क्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये मुअन्नस है तो ये मुज़क्कर होगा, है ना, और ये मुज़क्कर है तो ये मुअन्नस होगा। तो एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 10 तक, बस यही रूल है, इतना ही रूल है। 3 से 10 तक का रूल अच्छी तरह याद रखिएगा ताकि कभी भी भूल ना हो, कभी भी गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हम, एक और पढ़ा है हमने इसके अंदर एक पैटर्न, व बना इसहाक़ बैतन लिल्लाहि फ़िश्शामी कमा बना अबूहु व अखूहु बैतन लिल्लाहि फ़ी मक्कता, है ना। तो यहाँ पर लफ्ज़ कमा पड़ा है जिस तरह के, तो इसका मतलब यह है कि इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया था एक घर अल्लाह के लिए मुल्क शाम में, जिस तरह, कमा का मतलब जिस तरह, जैसा के जिस तरह के बनाया था उनके भाई और उनके वालिद साहब और उनके भाई ने एक घर अल्लाह के लिए मक्का में। इसके अंदर मैं कमा का इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ ताकि जो है ना कमा का इस्तेमाल हो जाए। देखिए 6 जुमले मैंने बना के दिए हुए आपको कमा के लिए, तो जो है ना बहुत मुफीद है, ये अरबी में बहुत इस्तेमाल होता है कमा, है ना। तो याद रखिएगा, पहला जुमला है कि इन्नी फ़अल्तु कमा क़ुल्त ली, है ना। ये क्या, इसका मतलब यह है कि मैंने किया जैसा कि आपने कहा था मुझसे, यानी जैसे आपने मुझसे कहा था मैंने वैसा ही किया। तो इस बात को हम अरबी में कैसे कहेंगे, उर्दू में जब हम कहें कि जैसा आपने फरमाया था मैंने वैसे ही किया जनाब, तो हम अरबी में कैसे कहेंगे, इन्नी फ़अल्तु कमा क़ुल्त ली एज यू सेड टू मी, एज यू इंस्ट्रक्टेड मी टू मी, है ना। तो कमा का मतलब जिस तरह, एज,
تو اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، الامر لیس بسہل کما تظن، بات اتنی آسان نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں. الامر لیس بسہل، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، بات اتنی آسان نہیں ہے، کما تظن، جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں. the matter is not as easy as you think، ہے نا، as easy as you think. تو جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں بات اتنی آسان نہیں ہے، تو اس کو ہم عربی میں ایسے ہی کہیں گے، معاملہ اتنا آسان نہیں جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو کما کا مطلب جیسا کہ، جتنا کہ، دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس کے بعد نمبر 3 کا جملہ دیکھیے گا، العربیۃ لیست بصعبۃ کما تظن، عربی اتنی مشکل نہیں ہے جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں. اب دیکھو، اگر مجھے آپ کو یہ کہنا ہو کہ عربی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں، تو میں ایسا کہوں گا آپ کے لیے اس کو کہ العربیۃ لیست بصعبۃ کما تظن، عربی مشکل نہیں ہے جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں یا جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو عربی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں، تو اس کو ہم عربی میں کیسے کہیں گے؟ ایسا ہی کہیں گے کہ العربی، اس جملے کو یاد رکھیے گا اچھی طرح، العربیۃ لیست بصعبۃ کما تظن یا کما نظن، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں. عربی اتنی مشکل نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں، تو کما نظن کہیں گے ہم. العربیۃ لیست بصعبۃ کما نظن، جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں اتنی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد ایک جملہ اور دیکھ لیتے ہیں، انک لست کما تبدو، آپ ویسے نہیں ہیں جس طرح کہ آپ دکھ رہے ہیں. بدا یبدو کا مطلب ظاہر ہونا، ایز یو لک، یو آر ناٹ ایز یو لک، ہے نا، یو آر ناٹ ایز یو لک. تو انک لست کما تبدو، آپ ویسے نہیں ہیں جس طرح کہ آپ دکھ رہے ہیں، مطلب آپ جیسے دکھ رہے ہیں ویسے نہیں آپ. تو اس کو ہم عربی میں ایسے کہیں گے، انک لست کما تبدو. کما تبدو، بدا یبدو کا مطلب دکھنا، ٹو لک، ٹو اپیئر، ٹو سیم، ایز یو سیم، ہے نا. اچھا، اتوریدو، نمبر 5 کا جملہ دیکھ لیتے ہیں، اتوریدو ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. یہ قرآن کی ایک آیت ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو جو ہے نا ایک گھونسا مارا تھا، تو وہ جو ہے نا وہیں پہ ڈھیر ہو گیا تھا، مر گیا تھا وہ. پھر دوسرے دن ایک بندہ، اور وہی بندہ جو ہے نا جو جھگڑ رہا تھا ایک قبطی سے، تو پھر دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر وہ ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا وہ بندہ نا. تو وہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ فرعون کی قوم کے ایک بندے سے وہ لڑ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ ہے نا، بنی اسرائیل. اور جو فرعون کی جو قوم تھی اس کو قبطی کہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی مصر میں ان کو جو ہے نا اسرائیلی کہتے ہیں. تو ایک اسرائیلی بندہ جو ہے نا ایک قبطی بندے سے لڑائی کر رہا تھا. اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے وہاں سے، تو اس نے آواز دی اسرائیلی نے نا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا وہ، تو اس نے آواز دی کہ یہ دیکھو جو ذرا مجھ سے لڑ رہا ہے، ذرا سنبھالو اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا سمجھایا بجھایا، لیکن اس نے بدتمیزی کی ہوگی قبطی نے، فرعون کی قوم کے بندے نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا تھا، وہیں ڈھیر ہو گیا تھا، مر گیا تھا وہ. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن جو ہے نا پھر وہاں سے گزرنے لگے. اب ڈر گئے تھے وہاں سے، دوسرے دن گزرنے لگے. اتفاق یہ ہوا کہ وہی جو ہے نا اسرائیلی بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دوسرا وہ جو بندہ تھا جو کل لڑ رہا تھا، اور وہ ایک بندے سے کل مر گیا تھا، پھر ایک دوسرے بندے سے پھر لڑ رہا تھا آج وہ. اس کا مطلب ہے کہ لڑائی جھگڑے کا مزاج تھا اس کا. تو پھر وہ لڑ رہا تھا، اور اتفاق سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو جو ہے نا وہ دوبارہ لڑ رہا تھا، پھر اس نے آواز دی. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس کو سمجھانے لگے کہ بھی کل بھی تو یہی کام کر رہا تھا، آج بھی وہی کام کر رہا ہے، کل میرا جو ہے نا اس کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کل مارا تھا، وہ مر گیا تھا. تو اب موسیٰ علیہ السلام اس پر چڑھ گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ہے نا ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیا کہ بھی تم ہمیشہ یہی کام کرتے رہتے ہو. اور وہ ڈر گیا. پھر وہ کہنے لگا کہ کیا تم نے کل جس طرح وہ قبطی کو مارا ہے تم مجھے بھی مار ڈالو گے آج؟ تو جو ہے نا دیکھو ڈر سے ایسا بولنے لگا. تو قرآن کے اندر یہ آیت آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں کہ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا تم مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو جس طرح کہ تم نے مار ڈالا ہے کل ایک انسان کو، ہے نا، جس طرح کہ نفسن یعنی ایک شخص کو، کما قتلت نفسا بالامس، بالامس یعنی امسی یا بالامسی، قرآن کی آیت ہے یہ پوری دیکھے گا. تو کما کا مطلب جس طرح کے، تو دیکھیے گا یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. میں نے اس لیے لایا ہے اس کو تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا لفظ کما جو ہے نا بہت کامنلی یوزڈ ہے عربک میں، اور قرآن کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال ہے اس کا، تو یاد رکھیے گا. ایک اور جو ہے نا قرآن کی ایک آیت اور کوٹ کیا ہے میں نے تاکہ آپ کو 2 آیتیں آپ کو قرآن سے بھی مل جائے. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. تو یہ دیکھیے گا یہ قرآن کی آیت ہے، یہ بھی اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے یہ کہ کیا تم جو ہے نا اہل مکہ سے اور یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اپنے رسول سے وہی چیز مانگنا چاہتے ہو، وہی مطالبے کرنا چاہتے ہو جس طرح کہ تم نے جو ہے نا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیے تھے. کیا تھا تم لوگوں نے؟ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یہ بھی قرآن کی آیت ہے.
تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم ایک اور پیٹرن ہم نے پڑھا ہے, وَهَذَا الْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقُ فِي الشَّامِ هُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد جسے تعمیر فرمایا تھا اسحاق علیہ السلام نے شام میں, وہ کیا ہے؟ بیت المقدس ہے. تو اس پیٹرن پہ جو ہے نا یہ 5-6 جملے اور لکھ کے دیے میں نے آپ کو. الذی اور اللتی کا استعمال, الذی اسے موصول ہے, ہم نے پڑھا ہے بک 2 کے اندر ہے نا, بک 1 میں پڑھا ہے الذی. الذی یہ واحد کے لیے الذی اور جمع کے لیے الذین اور مؤنث کے لیے اللتی استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع اللاتی استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیے الذی, الذین اور اللتی اور اللاتی, 4 جو ہے نا اس میں موصول میں نے آپ کو ان کا استعمال سکھایا ہے یہاں پر تاکہ آپ کو غلطی نہ ہو. تو دیکھیے گا نمبر 1 کا جملہ, من الرجل الذی خرج من السیارۃ الآن. کون ہے آدمی, کون ہے وہ آدمی جو کہ نکلا ابھی گاڑی سے. تو دیکھیے گا الذی, تو الرجل چونکہ مذکر ہے تو اس کے لیے الذی استعمال ہوگا اسے موصول ہے نا. تو من الرجل الذی خرج من السیارۃ الآن, کون ہے وہ آدمی جو کہ باہر نکلا ابھی گاڑی سے. تو الذی ہے نا. اور ایک دیکھتے ہیں اور جملہ, البیت الذی نسکنہ الآن صغیر جدا. دیکھیے گا کیسے استعمال کرتے ہیں الذی کو, وہ گھر جس میں ہم اس وقت رہتے ہیں وہ چھوٹا ہے. البیت الذی نسکنہ الآن, وہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں. الذی نسکنہ فی نہیں لائیں گے, نسکنہ فی ہے نہیں, نسکنہ. الذی نسکنہ جس میں ہم رہتے ہیں, الآن فی الوقت اس وقت, صغیر جدا بہت چھوٹا ہے. تو الذی کا استعمال, لفظ البیت چونکہ مذکر ہے تو الذی لائیں گے اس کے لیے اسے موصول ہے نا. اس کے بعد جو ہے نا دیکھیے گا اس کے الذی کی جمع الذین, اس کا استعمال دیکھتے ہیں. این الحجاج الذین رجعوا من مکہ امسی, کہاں ہے وہ حجاج کرام جو کہ واپس آئے مکہ سے کل. این الحجاج الذین رجعوا من مکہ امسی, وہ حجاج کرام کدھر ہیں جو کہ واپس ہوئے, جو کہ واپس آئے ہیں مکہ سے کل. تو جمع ہے الذی, الحجاج چونکہ جمع ہے تو الذین. اور دیکھیے گا اب اس کا مؤنث کی شکل دیکھتے ہیں اللتی کی, الطالبۃ التی دخلت الفصل الآن من فرنسا. من فرنسا, الطالبۃ التی دخلت الفصل الآن, وہ اسٹوڈنٹ جو کہ داخل ہوئی کلاس میں. دخلت الفصل, دخلت فی الفصل نہیں کہیں گے, کلاس میں داخل ہوئی, دخلت فی الفصل نہیں, دخلت الفصل بغیر فی کے استعمال ہوگا. یہ دخلہ جو ہے نا بغیر فی کے استعمال ہوگا. التی دخلت الفصل الآن, جو کہ کلاس میں داخل ہوئی اس وقت. من فرنسا, وہ کہاں کی؟ فرانس کی رہنے والی ہے. اس کے بعد جو ہے نا اور دیکھتے ہیں التی کا ایک استعمال, این السیارۃ الجدیدۃ التی اشتریتہا, التی اشتریتہا قبل اسبوع, وہ نئی گاڑی کدھر ہے؟ این السیارۃ الجدیدۃ, وہ نئی گاڑی کدھر ہے؟ التی اشتریتہا, جسے آپ نے خریدا ہے, قبل اسبوع, ایک ہفتہ پہلے ہے نا. تو دیکھیے گا یہ لفظ سیارتن چونکہ مؤنث ہے تو التی, الطالبۃ چونکہ مؤنث ہے اس لیے التی, یہ مذکر ہے تو الذی, مذکر ہے تو الذی. اب دیکھیں نا جمع دیکھتے ہیں یہاں پر, مؤنث کی جمع الطالبات اللاتی. اب یہاں پر اللاتی کہیں گے, التی نہیں کہیں گے یہاں پر. الطالبات چونکہ جمع مؤنث ہے, نہیں ہے جمع مؤنث ہے, اس لیے جب جمع مؤنث کی شکل میں استعمال ہوگا, جمع جو ہے نا مؤنث ہوگا تو اس کے لیے اسے موصول اللاتی استعمال ہوگا ہے نا. قرآن کے اندر اللاتی بھی استعمال ہوا ہے, اللائی بھی استعمال ہوا ہے. اللاتی اور اللائی استعمال ہوتا ہے عربک میں ہے نا, قرآن میں دونوں استعمال ہوا ہے. تو الطالبات اللاتی یا الطالبات اللائی دونوں استعمال ہوتا ہے عربک میں. الطالبات اللاتی خرجن من الفصل الآن من امریکہ, یہ کہہ رہے ہیں کہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طالبات جو کہ نکلی کلاس سے ابھی, وہ کہاں کی؟ امریکہ کی. تو ہم نے آپ کو اسے موصول سکھانا چاہا تھا اس میں, تو امید ہے کہ اسے موصول کا استعمال آ گیا ہوگا. الذی, الذین, التی, اللاتی, یاد رکھ لیجیے گا, اس کو لکھ لیجیے گا نوٹ بک میں. ان کا نام ہے اسم موصول, اسماء موصولہ کہتے ہیں ان کو ہم, اور ان کا استعمال دیکھ لیں گے. اور ایک یہ دیکھیے گا اب اس میں تمرین ہے, اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. نیچے جو سوالات ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کیجیے گا. تو دیکھیے گا میں نے یہ سارے سوالات کے جوابات میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہوئے ہیں. تو پہلے آپ نوٹ بک پہ ان سوالات کو اس کا اسکرین کیپچر کر لیں, اسکرین شاٹ لے لیں اور ان سوالات کو لکھ لیں اپنے نوٹ بک میں ڈائری میں, اور ان کے جوابات جو ہے نا دینے کی کوشش کیجیے گا. اپنے طرف سے لکھیے گا عربی میں ان کے جوابات, تاکہ آپ کو پریکٹس ہو کہ ہم عربی میں کس طرح لکھیں. تو اس طرح جو ہے نا آپ کو عربی لکھنے کی مشق ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد آپ نے صحیح لکھا یا غلط تو ڈسکرپشن میں جائیے گا, میں نے ان کے آنسر جو ہے نا ان کے جوابات عربی میں لکھ کے رکھے ہوئے ہیں, ان میں سے دیکھیے گا, کمپیئر کیجیے گا آپ نے صحیح لکھا یا نہیں. تو یہ دیکھیے گا پہلا سوال ہے کہ اکان لابراہیم علیہ السلام زوج اخری, کیا ابراہیم علیہ السلام کی کوئی ایک دوسری بیوی بھی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں. تو ہم جواب کیسے دیں گے اس کا؟ اردو میں جواب دیں گے کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی بھی تھی. تو اردو میں جب پہلے اردو میں جواب دیجیے گا ایسا,
پھر اس کی عربی بنائیے گا کہ ہم عربی میں کیسے کہیں گے اس کو. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اکان لابراہیم ولد آخر من زوجہ سارۃ، کیا ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا بیٹا بھی تھا آپ کی بیوی سارہ سے؟ تو ہم اردو میں کیسے کہیں گے؟ اس کا جواب ایسے کہیں گے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا بیٹا بھی تھا حضرت سارہ سے. تو اس کو عربی میں لکھیے گا. پھر اب پہلے اردو میں گھمائیے گا اپنے مائنڈ میں، پھر اس کو عربی میں لکھیے گا کہ ہم عربی میں یہ بات کیسے لکھیں، پھر کمپیئر کیجیے گا میرے آنسر سے. اس کے بعد نمبر 3 ہے این سکن ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پر جو ہے نا قیام پذیر ہوئے تھے، کہاں پر آپ نے قیام فرمایا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ملک شام میں قیام فرمایا تھا. تو اس کو لکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں قیام فرمایا تھا. تو لکھیے گا عربی میں کیسے لکھیں گے. تو نمبر 4 کا سوال ہے مسم المسجد الذی بناہ اسحاق علیہ السلام، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسم المسجد الذی بناہ اسحاق، اس مسجد کا نام ہے جسے بنایا، اس مسجد کا کیا نام ہے؟ اس مسجد کا کیا نام ہے جسے تعمیر فرمایا تھا اسحاق علیہ السلام نے؟ تو ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ تو ہم کہیں گے کہ وہ مسجد جسے حضرت اسحاق علیہ السلام تعمیر فرمایا تھا اس کا نام بیت المقدس ہے. تو ایسا لکھیے گا عربک میں، پھر کمپیئر کیجیے گا. نمبر 5 کم ولدن کان لیعقوب، اس حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ کم ولدن کان لیعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہم کہیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. تو عربی میں لکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. تو کیسے لکھیں گے؟ اپنے مائنڈ سے لکھیے، پھر کمپیئر کیجیے اپنے آنسر کو. نمبر 6 کا سوال ہے مسم والد یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ یعقوب. تو ہم جواب دیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام ہے. تو عربی میں لکھیے گا. اس کے بعد آخری سوال ہے کہ آئینہ بیت المقدس، بیت المقدس کہاں ہے؟ اردو میں بیت المقدس کہتے ہیں، عربی میں بیت المقدس کہتے ہیں اس کو، ہے نا. این بیت المقدس، بیت المقدس کہاں ہے؟ تو بیت المقدس ملک شام میں ہے یا فلسطین میں ہے؟ تو آپ جواب دیجیے گا کہ بیت المقدس فلسطین میں ہے یا شام میں ہے. تو ہم آگے دیکھتے ہیں. اب یہ جو ہے نا تمرین نمبر 2 ہے ترجم الجمل الآتیہ الی العربیہ، نیچے جو جملے ان کا عربی میں ترجمہ کیجیے. تو 6 جملے ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ کیجیے گا. ان کا بھی آنسر میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے. پہلے آپ ان کا اسکرین کیپچر کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، پھر ان جملوں کو اپنے نوٹ بک میں لکھیے اور جو ہے نا ان کا ترجمہ کیجیے. پھر اس کو جو ہے نا چیک کیجیے گا کہ آپ نے صحیح لکھا ہے نہیں. ڈسکرپشن میں جا کر دیکھیے گا کہ میں نے کیسے لکھا ہے ان کا ترجمہ. تو نمبر 1 حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھیں، اس کی عربی بنائیے. حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھیں. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی. تو تعمیر کرنے کو ہمیں پتہ ہے بنا یبنی کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا. تو اس کی عربی کیسے لکھیں گے بتائیے گا. نمبر 3 حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو کیسے لکھیں گے بنائیے اس کی عربی. نمبر 4 حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. تو کیسے لکھیں گے اس کو عربی میں، ذرا ٹرائی کیجیے گا. اس کا نمبر 5 کا جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب تھا تھے تھی کے لیے کانا. اچھا اس کے بعد آخری جملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا کا نام اسحاق تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا کا نام اسحاق تھا. دادا کو جو ہے نا جدن کہتے ہیں، جدن کا مطلب دادا ہوتا ہے. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. اس میں جو الفاظ پڑھے ہیں الکلمات الجدیدہ، اس میں بہت سارے الفاظ پڑھے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے آلریڈی. ایک لفظ پڑھا ہم نے زوجن، اس کی جمع ازواجن، شوہر بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ پڑھا ہے اس میں ہم نے سکن یسکنو، ہے نا، سکن یسکنو، اس کا مصدر آتا ہے سکنن، یہ باب نصر ینصرو سے. سکن یسکنو کا مطلب رہنا کہیں پر، ٹو اسٹے. اس کے بعد ایک لفظ ہم نے اس میں پڑھا بنا یبنی، یہ باب ضرب یضرب سے، اس کا مصدر آتا ہے بناء. بنا یبنی بناء، رٹیے گا ان کو، بنا یبنی بناء. سکن یسکنو سکنن مصدر، اور یہ نصر سے ضرب سے. بارک یبارک برکت دینا، بارک یبارک، اس کا مصدر آتا ہے مبارکتن، ہے نا، اور یہ باب مفاعلہ سے ہے، یہ باب مفاعلتن، مبارکتن مفاعلتن. اس کے بعد جو ہے نا ایک لفظ پڑھا ہے ملوکن، یہ ملوکن جو ہے نا جمع ہے نا، اس کا مفرد میم یعنی مفرد واحد، اس کا واحد آتا ہے ملکن، ہے نا. تو ملکن یعنی بادشاہ، اس کی جمع ملوکن، ملکن کی جمع ملوکن. اور ایک لفظ آتا ہے ملکن، یہ ملکن ہے، ملکن، ملکن یعنی بادشاہ، اور ملکن یعنی فرشتہ. تو ملکن کہیں گے تو اس کی جواب ملائکتن آتی ہے قرآن میں، ملائکتن. تو دونوں لفظ استعمال ہوئے قرآن میں، ملائکہ اور ملوک.
قرآن کے اندر یہ دونوں لفظ آئے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیے گا, غلطی نہیں کیجیے گا. ملکن اور ملکن میں, ملکن یعنی بادشاہ, اس کی جمع ملوکن, اور ملکن لام کے زبر کے ساتھ, ملکن یعنی فرشتہ, اس کی جمع ملائکتن. اس کے بعد ایک لفظ ہے قصۃن, ایک لفظ پڑھا ہم نے, قصۃن کا مطلب اسٹوری, کہانی. اس کی جماعت ہے قصصن, یہ کتاب کا نام ہی ہے قصص النبیین, قصص النبیین ہے نا, قصص النبیین نہیں, قصص النبیین. تو قصۃن کی جمع ہے یہ قصص النبیین, قصۃن کی جمع ہے قصصن. اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیے گا. تو ہمارا ویڈیو, تو ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے, اور اس سے بہت ساری چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.